آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ ہم ایسی دو شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو مرثیہ خوانی میں بے حد مشہور و معروف ہستیاں ہیں۔ سب سے پہلے میر بابر علی انیس، جن کو آپ میر انیس کے نام سے جانتے ہیں، سن 1803 فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ خاندان سعادات سے تعلق تھا۔ والد میر مستحسن خلیق تھے جو ایک بہترین مرثیہ گو تھے، اور ان کا پلڑا اپنے زمانے کے 3 عظیم مرثیہ گو میر ضمیر، مرزا فصیح اور دلگیر لکھنوی سے کسی طرح کم نہ تھا۔ انیس کے خاندان میں شاعری کئی پشتوں سے چلی آتی تھی۔ آپ کے مورث اعلیٰ میر امامی شاہ جہاں میں ایران سے ہند میں آئے تھے اور اپنے علم و فضل کی بنا پر اعلیٰ منصبین تھے۔ ان کی زبان فارسی تھی، لیکن ہندوستانی اثرات کے سبب 2 نسلوں کے بعد ان کی اولاد فصیح اردو زبان بولنے لگی۔ میر انیس کے پردادا اور میر غلام حسین ضاحک اردو کے صاحب دیوان اور غزل گو شاعر تھے۔ گویا میر انیس کے گھرانے کی اردو شاعری کا معیار کئی نسلوں سے متقاضی تھا کہ وہاں میر انیس جیسا صاحب سخن پروان چڑھے، اور تا قیامت اہل ادب اسے خدائے سخن کے نام سے پکارتے ہیں۔ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ تعریف میں چشم گو سمندر سے ملا دو، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دو، کانٹوں کو نزاکت میں گل تر سے ملا دو، پانی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، آؤ طرف رزم ابھی چھوڑ کے جب بزم، خبیر کی خبر لائیں میرے طبع اولا اولو العزم، قطع سر عادہ جو ہو بال جزم، دکھلائیے یہیں سب کو زباں معرکہ رزم، جل جائیں ادو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے۔ آج کی ویڈیو پسند انہی حضرات کو آئے گی کہ جو مرثیہ پسند کرتے ہیں، جو میر انیس کو پسند کرتے ہیں، جو لکھنؤ کی عزاداری کو اور اچھے انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چلتے ہوئے مولوی حیدر علی اور مفتی حیدر عباس سے عربی فارسی پڑھی، فنون سپاہ گری کی تعلیم بھی حاصل کی، فن شہ سواری سے بخوبی واقف، اپنے والد سے اصلاح لیتے تھے۔ پہلے حزین خاص تھا، شیخ امام بخش ناسک کے کہنے پر انیس اختیار کیا۔ ابتدا میں غزل کہتے تھے مگر والد کی نصیحت پر مرثیہ کہنے لگے۔ میر انیس نے جب مرثیہ گوئی کے میدان میں قدم رکھا تب شاعر اعظم خدوم سخن مرزا سلامت علی دبیر، یہ ہے دوسرا نام جو بے حد عظیم ہے، بے حد مشہور ہے، بے حد معروف ہے، جن کو آپ دبیر کے نام سے جانتے ہیں، اس میدان میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے من کو بام عروج پر پہنچے، ایک دوسرے کے کلام کو سامنے رکھ کر کہے۔ ان دونوں کا دور مرثیہ گوئی کا سنہرا دور کہلایا۔ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ جناب انیس کی رقم کردہ مرثیہ اب تک کروڑوں آنکھوں، زبانوں اور سماعتوں کو اپنے ملکوتی خصائل کا گواہ بنا چکے ہیں۔ انیس کے کہے ہوئے مرثیوں میں آیات و روایات، تاریخ، تخیل، دنیا کی ہی ثباتی اعلان، صداقت، امن پسندی، صبر و شکر، عبرت، مناجات، ماحول، خلاقی قدرتیں، سراپا رجز
مظلومیت، آہ و بکا، مکالمات، اعداد و شمار، منطق و فلسفہ، علوم جہانی اور اصول عقائد کے مفاہیم کی ایسی متوازن آمیزش ملتی ہے کہ انیس کے علم و فضل کی وسعتیں بے کراں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ رباعیات کے کچھ نمونے اس طرح ہیں کہ ایک رباعی اس طرح کہی ہے آپ نے کہ احساں نہیں گر بزم اذاں میں آئیں تو پناہ مصطفیٰ میں آئیں، گرمی ہی کے دن تھے کہ تمہاری خاطر شبیر وطن سے کربلا میں آئے، اور درود جو نبی پر بھیجیں، حسین و بطول و علی پر بھیجیں، ادنا ہو بشر پائے یہ رتبہ اعلیٰ، 10 بار درود حق اس پر بھیجیں۔ اس طرح کی بے شمار مرثیے آپ کے موجود ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے یہاں بیان نہیں کیا جا رہا ہے، پر آئندہ اس سیریز کی جو ویڈیوز آئیں گی تو اس میں مکمل طور پر کسی ایک مرثیے کو آپ کو لیا جائے گا اور اس کا انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنے گی۔ آگے چلتے ہوئے ہم بتاتے ہیں کہ میر انیس کی کئی شعر اور مصرعے اردو کی ضرب مثل اشعار بن چکے ہیں۔ یہ بند جو ایصال ثواب کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے کیا ہے کہ عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، ہم سب جو تھے افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں، جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں، پیدا ہوئے جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے، جو زندہ ہیں وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ بالکل اسی مضمون کا ایک مصرع انیس کی سلام کا بھی مشہور ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ ڈاکٹر سید تقی آبدی فرماتے ہیں کہ میر انیس اگر صرف سلام ہی لکھتے تو بھی خدائے سخن ہی رہتے۔ جب شفیق باپ میر خلیق نے ہند مند بیٹے انیس سے کہا کہ بیٹا غزل کو سلام کرو تو فرمانبردار صاحبزادے نے پھر کبھی غزل کی طرف رخ نہ کیا اور بہترین سے بہترین سلام کہے۔ اشکوں کا شور ہے میری چشمے پرآب میں، دریا بھرے ہوئے ہیں سلامی حباب میں، صحرا نہ دیکھا بانوں نے اکبر کے بیاں کا، صحرا نہ دیکھا بانوں نے اکبر کی بیاہ کا، ارماں یہ رہ گیا دل پر اضطراب میں، شام و سحر دعا ہے خدا سے یہی انیس ہو خاک روضۂ خلف بو تراب میں۔ انیس کی کچھ مشہور مرثیے جو بطور تحت الفظ اور سوزخوانی میں پڑھے جاتے ہیں اس میں سے ایک اس طرح ہے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، بخدا فارس سے میدان تہور تھا حد، آفت میں گرفتار ہے ناموس محمد، آمد حرم شاہ کے دربار میں ہے، عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے، عباس علی شیر نیستان نجف ہے، اے مومنوں کیا صادق الاقدار تھے شہید، اے مومنوں کیا صادق الاقدار تھے شبیر، اے مومنوں کیا شور ہے ماتم کا جہاں میں، اے شمع قلم روشنی توڑ دکھا دے، دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سر آئے، دربار میں زنداں سے طلب ہوتے ہیں قیدی۔ مرثیہ تھوڑا طویل ہے اس لیے میں پورا یہاں نقل نہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو میں کچھ آگے چلتے ہیں۔ مراثی انیس کی اجزائے ترکیبی پر نظر ڈالتے ہیں کہ چہرہ یا رب عروس فکر کو حسن و جمال دے، چہرہ یا رب عروس فکر کو حسن و جمال دے، ملک سحنوری کو درے مثال دے، رنگینی کلام کو سحر حلال دے، آئے قمر کو رشک وہ اوج کمال دے، گلکاریاں کرو جو مضامین کے باغ میں، پھولوں کی
بو بہشت سے آئے دماغ میں، یعنی بہت بہترین۔ جناب اونو اور جناب محمد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اگرچہ کم سن ہیں لیکن شجاعت ان کی سرشت میں داخل ہے۔ ان کے رخصت کا منظر آپ کی مرثی میں ملتا ہے، یعنی ایک ایک چیز پر آپ نے، ایک ایک بات پر آپ نے، ایک ایک رخصت پر آپ نے مرثیے کہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سیریز کی آنے والی ویڈیوز میں ان مرثیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ میر انیس اور مرزا دبیر پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، خصوصاً مسعود حسن رضوی ادیب، پروفیسر نیس مسعودی، ڈاکٹر ہلال نقوی، ضمیر اختر نقوی، ڈاکٹر تقی عابدی کے نام سر فہرست ہیں، جنہوں نے بہت تفصیل میر انیس پر لکھا ہے۔ پر آپ دونوں کو جنت عطا فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ آپ سب سے گزارش ہے کہ میر انیس اور مرزا دبیر کے نام اِسال کریں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا طیبین الطاہرین۔